بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال ہے زکوٰۃ کے متعلق۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے اور کتنے مال کی مالیت پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ تو زکوٰۃ ہر عاقل بالغ مسلمان آزاد پر اس وقت فرض ہو جاتی ہے جب اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت کا مال یا اس کی مالیت کے بقدر مال تجارت میں مال پڑا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اگر سونا چاندی مال تجارت کچھ سامان ملا کر اتنا مال ہو جاتا ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جائے اس کی قیمت، تو اس آدمی پر بھی زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی سونے چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر وہ سونے چاندی کی چیز یعنی چاندی کسی اور چیز میں برتن چاندی کے ہیں یا وہ چاندی کسی اور استعمال میں ہے اور وہ 52.5 تولے ہے تو اس چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایسے ہی اگر سونا مختلف شکلوں میں استعمال کیا جا رہا ہے، وہ 7.5 تولے ہے یا تھوڑا سا سونا ہے تھوڑی سی چاندی کسی اور چیز میں استعمال کی ہے تو وہاں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، واجب ہوگی۔ ایسے ہی کارخانے اور فیکٹری اور ملوں کے اندر مشینری پر تو زکوٰۃ فرض نہیں، البتہ کارخانے اور فیکٹری میں تیار ہونے والے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایسے ہی وہ خام مال جو فیکٹری کارخانے میں موجود ہوتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح کارخانے اور فیکٹری اور ملوں کے جو حصص ہوتے ہیں، بعض لوگ حصص لیتے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر ان حصص کی جو مالیت ہے، ان کی مقدار ہے، اس کا نصاب وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو ان پر اس کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہاں البتہ اگر ان حصص میں سے کسی حصے کی مالیت نصاب کے زکوٰۃ کے نصاب سے کم ہے تب زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر حصص کی تعداد یعنی ان کی مالیت تو بہت تھوڑی ہے لیکن آدمی کے پاس ویسے مال موجود ہے، سونا چاندی موجود ہے، تو ان کو ملا کر اگر نصاب کے برابر ہے تب بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایسے ہی اگر حصص کے اندر کوئی مشینری ہے، کوئی فرنیچر وغیرہ ہے تو ان کی مالیت کو نکالا جائے گا، اور باقی جو ان کی اور چیزیں ہیں جو حصص کے اندر مال موجود ہے، مشینری اور فرنیچر کو نکال کر کی قیمت کو نکال کر اگر وہ قیمت اتنی باقی بچ جاتی ہے جو نصاب کے برابر ہے تب بھی زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ ایسے ہی سونا چاندی اور حصص ان کی قیمت پر جو زکوٰۃ واجب ہوگی وہ قیمت وہ شمار کی جائے گی جو جس دن پورا سال گزرا ہے، جس دن سال مکمل ہوا ہے، جب صاحب نصاب بنا اور سال پورا گزرنے کے بعد اب سونے چاندی کی قیمت جو اس دن ہوگی اس کے برابر ہی اس کی مقدار کو دیکھ کر ہی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ایسے ہی زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے سال کی ابتدا اور انتہا کو دیکھا جاتا ہے۔ سال کے درمیان میں مال کے کم ہونے یا زیادہ ہونے میں زکوٰۃ کی فرضیت میں کمی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس یکم رمضان کو نصاب کے برابر مال پہنچ گیا، اب اگلے سال کے درمیان میں اس کے پاس مال کم ہوتا رہا، زیادہ ہوتا رہا، لیکن پھر اگلے سال یکم رمضان کو اس کے پاس نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ مال موجود تھا تو اس آدمی پر زکوٰۃ دینا، جتنا مال اب اس دفعہ موجود ہے، آج کے دن میں موجود ہے سال گزرنے کے بعد، تو اسے زکوٰۃ دینا اس پر واجب ہوگی۔ ایسے ہی پراویڈنٹ فنڈ جو ہوتے ہیں ان کو وصول کر لینے کے بعد جب آدمی کو پراویڈنٹ فنڈ مل جائے اس کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جب تک ان فنڈز کو آدمی وصول نہیں کرتا، اپنے قبضے میں نہیں لیتا، اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی ابھی صاحب نصاب نہیں بنا یا ابھی اس کے مال پر سال نہیں گزرا، اس سے پہلے اگر زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں تھیں جن کی وجہ سے آدمی پر بعض دفعہ زکوٰۃ، جن چیزوں کی وجہ سے زکوٰۃ آتی ہے۔ ایسے ہی وہ پلاٹ، وہ مکان بھی ہے جو آدمی نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہوا ہوتا ہے،
جس کو آدمی کاروبار کے طور پر استعمال کرتا ہے، بعض پلاٹ لیتا ہے بیچنے کی نیت سے، گھر خریدتا ہے بیچنے کی نیت سے، تو وہ بھی سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کے مال میں شمار ہوں گے اور ان کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ یہ زکوٰۃ کے کچھ احکام تھے جو ہم نے بیان کیے۔ آئندہ نشستوں میں ہم زکوٰۃ کے متعلق مختلف سوالوں کے جواب دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔